اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سب سے پہلے اپنے سامعین اکرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، یعنی تیسرا روزہ ہے۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری، یہ حضرت سیدہ صالحہ ساجدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے 6 ماہ بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 28 سال اور بعض روایات کے مطابق 29 سال لکھی گئی ہے۔ آپ کا مرکز انوار یعنی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزیز تھی۔ ایک صحابی رسول مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور اسے تکلیف دینے والی ہر چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کے پاس رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزے سے بھی ہو، پھر وہ اس حال میں مرے کہ وہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کے اپنی صاحبزادی لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا سے محبت کا عالم حضور کا معمول تھا۔ یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جب تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ انہیں بٹھا لیتے، اور یہی معمول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تھا۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ جامع المعجزات میں حضرت عثمان غنی کی دعوت کے متعلق بڑی تفصیل سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی۔ ان کے ہمراہ صحابہ اکرام بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے چلتے قدم گنتے جا رہے تھے۔ حضور نے دریافت کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کے قدم رنجا فرمانے کی برکت سے میں نے یہ آرزو کی کہ جتنے قدم آپ اپنے دولت خانے یعنی کاشانہ نبوت سے لے کر میرے غریب خانے تک تشریف لے جائیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ یہ دعوت جب ہو گئی، یہ سارا قصہ حضرت علی نے آ کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو سنایا۔ آپ سن کر غمگین ہو گئی۔ حضرت علی نے دریافت کیا، اے فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا، میرے بھائی عثمان تو ایسا کر سکتے تھے، انہوں نے کیا، ہم کس طرح اللہ کے محبوب کی ایسی دعوت کر سکتے ہیں جو ان کے لائق شان ہو؟ سیدہ نے کہا، پریشان نہ ہوئیے، آپ اللہ کے حبیب کی دعوت کا اہتمام کیجیے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اتنی شاندار دعوت اور پھر اتنے غلام آزاد کیسے کر پائیں؟
سیدہ فاطمہ فرمانے لگی علی اللہ کا ساز ہے اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود لاج رکھے گا۔ حضرت علی دعوت دے آئے، حضور نے دعوت قبول کر لی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ سجدے میں اپنے رب کے حضور سر رکھ کر عرض کرتی ہیں، میرے مولا تیرے حبیب کی دعوت ہے، مجھ فاطمہ کو شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ برتن چولہے پر رکھے ہیں، ادھر وہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کر رہی ہیں۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، تمام برتن جنت کے کھانوں سے لبریز ہو گئے۔ جب کھانے پیش کرنے کی اجازت مانگی تو امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ ابھی کھانا چل رہا تھا، ادھر حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا علیحدہ ہو کر پھر سجدے میں گڑ گڑانے لگی، اے میرے رب، عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر دیا، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہوں، اے میرے مولا جنت سے کھانا بھیج کر میری شرم رکھ لی، فاطمہ کی ایک آرزو اور پوری کر دے۔ غلام تو آزاد نہیں کرا سکتی، تو اپنے کرب سے اپنے محبوب کے قدموں کی بدولت گناہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دی۔ ادھر حضرت سیدہ سجدے میں سر رکھے ہوئے دعا فرما رہی ہیں، ادھر جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کے 1000 گناہگاروں کو بخش دیا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ کتنے مقرب بارگاہ الہی ہے، کوئی بات زبان پر آئے، دعا بن جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، مگر آزمائش کس قدر، کون سا دنیا کا دکھ ہے جو نہ سہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، دو جہاں کے خزانے نبی کے اختیار میں ہیں، واللہ کے حبیب فرماتے ہیں، واللہ یوتی انما انا قاسم، دیتا اللہ ہی ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ جو نبی دنیا میں صحابہ میں جنت تقسیم فرما رہے ہوں، کیا اختیار کا عالم اللہ نے انہیں دیا ہوگا، مگر ظاہری زندگی میں امت کی بھلائی کے لیے کیسے گزاری ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا لخت جگر نور نظر کی بیماری پر ان کی عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ساتھ ایک صحابی ہے عمران بن حسین، جو قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر فرمایا، بیٹی میرے ہمراہ ایک ساتھی ہے۔ عرض کی، ابا جان میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، کوئی چادر نہیں ہے کہ میں چہرہ چھپا سکوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خدا کے محبوب کو سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی محبوب خدا کی محبوب ہے، اور خدا کی بارگاہ میں تقرب کا عالم ہے، کوئی بات رد نہیں ہوتی ہے۔ مگر ذرا اپنا حال اور حالات دیکھیں، ہر 6 ماہ میں گھر کے پردے بدل دیتے ہیں، کئی لباس جبکہ شمار نہیں ہیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی لخت جگر ہیں کہ منہ ڈھانپنے جتنا کپڑا نہیں ہے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک دی، فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ حضور تشریف لے گئے، خیریت دریافت کی، بیٹی یہ کیا حال ہو رہا ہے، کوئی دوائی علاج نہیں کیا؟ عرض کرتی ہیں، پیسے نہیں ہیں بابا جان، علاج کیسے کراتی ہے؟ میرے پاس تو اتنے بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آئے مہمان کے سامنے کچھ رکھ سکوں، روٹی بھی نہیں جو پیش کر سکوں۔
میں تو خود 2 دن سے بھوک ہوں اور رونے لگی۔ حضور سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر کو سینے سے لگایا اور رسول اکرم نور مجسم خود بھی رونے لگے۔ وہ اللہ کے رسول جن پر مکے میں ظلم پر ظلم، زیادتی پر زیادتی ہوئی، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئی، برداشت کی، نہیں روئے۔ طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی، تمام جسم اقدس زخمی ہو گیا، نالین مقدس خون سے بھر گئے، برداشت کیا، نہیں روئے۔ آج وہ خدا کا محبوب رو رہا ہے۔ بیٹی کا دکھ ایسا ہے کہ کوئی باپ نہیں سہ سکتا۔ فرمایا میری بیٹی، میں اللہ کا حبیب ہوں، آج 3 روز ہو گئے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا، ایک لقمہ روٹی نہیں کھائی۔ میری بیٹی تیرے گھر فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر پہ بھی فاقہ ہے۔ یہی وہ فاطمہ الزہرا ہے جو حسن اور حسین کی ماں ہے، جو خود بھی جنت کی عورتوں کی سردار اور علی شیر خدا کی زوجہ ہے۔ مقام یہ ہے کہ جنتی جنت میں دیکھیں گے سورج طلوع ہو گیا جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ جنتی رضوان بہشت سے کہیں گے ہم سے تو کہا گیا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ سورج کیسے طلوع ہو گیا؟ تو رضوان جنت کہے گا یہ سورج کی چمک نہیں ہے، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی کسی بات پر ہنسے ہیں تو ان کے دانتوں کا حسن کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے جنت چمک رہی ہے۔ مگر وہ فاطمہ تو ذرا دنیا کی زندگی دیکھیں، 2 روز سے کچھ نہیں کھایا، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، منہ ڈھانپنے کے لیے چادر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، اپنے حالات پر غور کریں اور اپنی سوچ پر ذرا احتساب کا وہ طریقہ اپنائیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف آئے تو کئی واویلے کرتے ہیں، کئی شکوے کرتے ہیں، ہزارہا خدا کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے، لیکن ایک تکلیف آئے تو کتنی ناشکری کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں۔ خدا را اپنے حالات پر غور کرو۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اللہ کے حضور دعا مانگو، اپنے حالات، اپنے اعمال پر غور کرو اور توبہ استغفار کرو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر خدا کے حضور گڑ گڑاؤ کہ اللہ ان کے سجدوں کی لاج رکھے، اور ہم ان کی دعائیں جو ہمارے حق میں انہوں نے کی ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔